मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से महसूस हो गई, बहुत दूर से महसूस हो गई। ये मुअजिज़ा है। और अल्लाह ताला जब किसी को कोई बड़ी नेमत देना चाहते हैं तो आम तौर पर उसकी पहले से उसके के लिए कोई ना कोई इशारे अल्लाह की तरफ से बाज़ दफ़ा मिलना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक मिसाल है ये वाक़या। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अनकरीब इस्तिग़फ़ार करूँगा। इससे तहज्जुद की फ़जीलत और तहज्जुद में दुआओं की कबूलियत की फ़जीलत भी मालूम होती है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि दुआ बड़े एहतमाम से भी हमें मांगनी चाहिए। बाज़ दफ़ा सिर्फ़ एक टहलाने का और टरखाने का तरीक़ा होता है, अच्छा जी दुआ करेंगे, ना ना ना। याकूब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बेटों से गलती हुई है तो मैं उनके लिए ख़ास तौर पे रात को उठ के तसल्ली से दुआ मांगूंगा। तो ये भी एक अहम बात, यानी तहज्जुद की फ़जीलत और दुआ की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। तीसरी बात, मुआफ़ करने की फ़जीलत हमें पता चलती है इस आयत से कि बेटों से कितनी बड़ी गलती हुई, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जो कर सकते थे वो तो किया उन्होंने, जो तफ्तीश कर सकते थे। जो अपने इख्तियार में नहीं था उसमें खामोशी इख्तियार की। और बेटों को जब निदामत हो गई तो एक हर्फ भी तंज का, ताने का बेटों को नहीं दिया, बल्कि उनके लिए दुआ का एहतमाम किया। इसमें हुस्न अखलाक और मखलूक पर रहम और रिश्तेदारी जोड़ना, ये सब चीज़ें इससे साबित होती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को रिसीव करने के लिए शहर से बाहर निकले। इससे ये भी पता चलता है हमें कि जब कोई बड़ा आपके पास आ रहा हो मिलने के लिए तो दरवाजे तक जाना चाहिए, उसका बाहर निकल के इस्तकबाल करना चाहिए। इसी तरह जब वो वापस जा रहा हो तो भी उसको छोड़ने जाना चाहिए। इसी से ये साबित होता है कि जिन कौमों में ये रिवाज है ना कि मेहमान को रिसीव करने भी जाते हैं, उसको दरवाजे तक या उसकी जो गाड़ी वगैरह तक बिठाने के लिए भी जाते हैं, तो ये भी उस इकराम का तकाज़ा है। और इसमें वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिनस सिजनी, ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, खुलासे के तौर पे दोबारा बयान कर रहा हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नेमतों का तज़किरा किया, जो एहसानात अल्लाह ने किए। जब वालिद से मुलाकात हुई है तो परेशानियों का तज़किरा नहीं किया। इसमें भी हमें ये हमारे लिए इबरत की और सबक की बात है कि हम भी गमों को भूल जाया करें, अच्छी चीज़ों को हम याद रखा करें। और भाइयों ने जो कुएं में डाला था, तो चूंकि भाइयों को माफ कर चुके थे, तो मिम्बादी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती, तो भाइयों के हसद को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया कि शैतान ने हमारे साथ ये कुछ किया था। और फिर अल्लाह से दुआ मांगना, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस। इसमें दुआ की फजीलत है कि इतने बड़े मनसब के बाद भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है, कोई भी नेमत हो, अल्लाह ने मेरे साथ ये मामला किया, अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी। सब चीज़ें मुसलमान अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। ये जो मैं का लफ्ज़ है ना, मैं ऐसा, ये अंदाज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक, ये गैब की खबरें हैं जो ए मोहम्मद हम आपकी तरफ आपको बताते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस सूरह यूसुफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक और पैगंबर होने की भी बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को गैब के यानी वही के बगैर आपको मालूम नहीं हो सकती। ये मक्का में सूरत नाजिल हुई है, ना वहाँ यहूदी थे ना वहाँ ईसाई थे, और आप ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते, तो कैसे आपने इस वाक़े को इतने बेहतरीन अंदाज से बयान कर दिया। और आगे आ रहा है सूरह यूसुफ के अगले रुकू में कि इसी तरह बयान किया जाता है, यानी ये तस्दीक कर रहा है ये वाक़या उन किताबों की जो इससे पहले नाजिल हुई हैं। अल्लाह ने तौरात में भी इन वाक़यात को बयान किया और इंजील में भी बयान किया, तो कुरान भी उसी अंदाज से बयान कर रहा है। तो ये साफ इस बात की अलामत है कि ये तीनों किताबों का नाजिल करने वाली एक ही ज़ात है जिसको अल्लाह कहा जाता है। तो ये कुरान के भी बरहक होने की दलील है। तो ये हमारा रुकू कंप्लीट हुआ। इसमें क्योंकि वाक़या मुकम्मल हो चुका है, तो सूरह यूसुफ के इस वाक़े से हमें बहरहाल जो एक अहम चीज़ मिलती है, एक तो हसद, कि हसद बहुत बुरी आफत है, और
اس سے کتنا، جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کو لوگ کہاں تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ ہم سے حسد کرنے لگے. کیسے حسد کریں گے؟ آپ اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے، اپنی نعمتیں کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو محبت والے لوگوں کو تو خوشی ہوگی، حسد والے لوگ اور زیادہ جلیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور سورہ فلق، سورہ ناس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے. مناجات مقبولہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سے تمام دعائیں جتنی ہو سکتی تھیں وہ جمع کر لی ہیں اور مناجات مقبولہ کے نام سے ایک چھوٹے سے اس کو ایک کتابچے میں شائع کیا ہے اور اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو وہ 7 روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کریں، ان دعاؤں کی مانگ لیا کریں. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی قرآن و سنت میں دعائیں آئی ہیں نا تقریباً تمام کور ہو جائیں گی ایک ہفتے میں. تو ہم نے بہت سارے بزرگوں کو اس کا معمول دیکھا ہے کہ وہ مناجات مقبولہ کی پابندی کیا کرتے تھے. اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ دعائیں جمع کی ایک چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں، پھر لوگوں نے اس میں اضافے بہت کر دیے ہیں، بہت کچھ اس میں ایڈ کر دیا ہے. تو جو ایڈیشن ہے وہ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں نہ ڈالی جائے. انہوں نے تو جو کام ایک کرنا تھا وہ کر دیا ہے مناجات مقبولہ کے نام سے. وہ ساری وہ قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں تو وہ بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس ترجمے والی بھی وہ ملتی ہے تو وہ لازمی رکھا کریں. اس میں تمام وظائف جتنے بھی نظر سے بچنے کے اور آسیب سے بچنے کے اور شیاطین وغیرہ سے بچنے کے اور دین اور دنیا کی ترقی کی، اولاد کی، ہر طرح کی دعائیں اس میں آ گئی ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں اہم پوائنٹ جو سورہ یوسف سے ہمیں ملا، کیونکہ اگلا جو رکوع ہے اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس لیے میں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمیں بیسک سبق مل رہے ہیں نا وہ یہی کمپلیٹ کر رہا ہوں. ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ حاسد اگرچہ جس سے حسد ہو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حاسد کو بھی اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو یہی نکلا کہ آخر میں انہی کو اعتراف کرنا پڑا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی اگر کسی سے حسد ہے تو ہم اس کی مخالفت نہ کریں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی بیماری کے علاج کی کوشش کریں. تو حسد کی بیماری کا جو علاج ہے اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تقدیر کا عقیدہ. انسان یہ سوچے کہ اللہ نے اگر سامنے والے کو، میرے بھائی کو یا میرے کلاس فیلو کو یا میرے کلیگ کو، عام طور پر کلیگ سے تو اتنا یہ معاملات نہیں ہوتے، جو آپ کے لیول کا ہوتا ہے اس سے انسان کو زیادہ حسد ہوتا ہے. تو جس سے بھی اس طرح کا آپ کو حسد ہو رہا ہے نا، آپ اس کے لیے یہ سوچا کریں کہ جب اللہ اس کو کوئی فضیلت دینا چاہتا ہے تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تقدیر سے لڑ نہیں سکتا، تو مان لو کہ یار اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. تو یہ جب تقدیر کا عقیدہ سوچیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے سکون حاصل ہوگا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی. عرب کے سردار لوگ یہ کہتے رہ گئے کہ ایک یتیم کو اور ایک مسکین اور غریب کو اتنا بڑا عہدہ کیسے مل گیا، ہم بڑے بڑے سردار لوگ ہیں. اسی حسد میں ہی برباد کر دی انہوں نے اپنی زندگی. لیکن جو صحابہ آپ پر ایمان لے کر آئے انہوں نے کیا سوچا کہ بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ اگر کسی کو نوازنا چاہے، ختم الرسل بنانا چاہے، خاتم الانبیاء بنانا چاہے اور فضیلت دینا چاہے تو اللہ پہ کون پابندی لگا سکتا ہے. قرآن نے بھی یہی جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی جو رحمت ہے، نبوت ہے، وہ میں تم سے پوچھ کے تقسیم کروں گا، تو میری مرضی میں جس کو نبی بناؤں. ایسے ہی اللہ نے آپ کے کسی دوست کو، کسی بھائی کو یا کسی بھی ریلیٹو کو کوئی فضیلت دے دی تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی اللہ نے دی ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے، تو مان لو بھائی. تو یہ سوچنے سے حسد کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا، اس کی تعریف کرنی چاہیے جس سے آپ کو حسد ہو، کیونکہ حسد جو ہے نا یہ ایسی بیماری ہے، یہ بیماری چاہتی ہے کہ آپ اس کی برائی کریں جس سے آپ کو حسد ہے. اگر آپ اس کے اگینسٹ چلنا شروع ہو گئے، آپ نے لوگوں میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دی تو حسد کے جراثیم جو ہے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ بالکل یہ علاج بھی ضد ہے. تو جس سے حسد ہو، جیلسی ہو، تو اس کے بارے میں اور تعریف کر دیا کریں کہ یار وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بڑا اللہ نے پیسہ بھی دیا اس کو اور ماشاءاللہ بڑا اسٹیبل ہو گیا، بہت خوبصورت ہے. جس صفت سے بھی حسد ہو رہا ہے نا، خوبصورتی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو خوبصورتی کی تعریف کریں،
اس کی دولت کو دیکھ کے جل رہے ہیں تو دولت کی تعریف کریں, اس کی شہرت کو دیکھ کے جلن ہو رہی ہے تو اس کی شہرت کی تعریف کریں. تو جب آپ جس سے آپ کو حسد ہے اس کی تعریف کریں گے تو تکلیف تو آپ کو ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ اس حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. تو یہ دو طریقے ایسے ہیں جس سے حسد انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے, ورنہ حسد کرنے والا زیادہ نقصان اپنا کرتا ہے. سورہ یوسف میں جو اصل جو اس کا مقصد ہے نا, جو اس واقعے سے جو بنیادی, یہ تو میں نے بتایا حسد اور ناشکری سے بچنا یہ بھی اسباق ہیں, لیکن اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا, وہ کیا ہے؟ صبر کی فضیلت. یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا. تو یہ صبر کی فضیلت اس پوری سورت سے ہمیں جو مین سبق ملتا ہے وہ ہے صبر کی فضیلت, کہ کیسا صبر کیا اور اس کا انجام پھر کتنا اچھا ہوا. وہ شاعر نے کہا ہے نا, صبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. صبر عربی میں کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا ہے کہ صبر کا جیسا نام ہے نا ویسا ہی صبر ہے بھی کڑوا, یعنی اپنے پھل کی طرح کڑوا ہے, لیکن اس کا انجام شہد سے زیادہ میٹھا ہے. صبر کرتے ہوئے تو انسان کو بہت ٹینشن ہوتی ہے, لیکن جب اس کی برکات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں تو وہ شہد سے زیادہ